بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے فائلر ہونے کے نقصانات کیا ہیں۔ فائلر ہونے کے فائدے بھی ہیں، اس حوالے سے بھی اسی چینل پہ ایک ویڈیو بنائی ہوئی ہے۔ جس طرح ہر چیز کا فائدہ بھی ہوتا ہے اور نقصان بھی ہوتا ہے، تو آج کی ویڈیو میں ہم فائلر ہونے کے کچھ نقصانات ہیں تو ان کو ڈسکس کریں گے۔ اکثر کنسلٹنٹ جو ہیں وہ یہ چیز نہیں بتاتے کسی بھی بندے کو کہ کہیں وہ کلائنٹ جو ہے وہ بھاگ نہ جائے، اسی چکر میں وہ ہمیشہ مس گائیڈ کر دیتے ہیں۔ آپ کو ہمیشہ جو ہے جتنے بھی کنسلٹنٹ حضرات ہیں یا میں بھی ہمیشہ گائیڈ کرتا ہوں کہ پتہ ہونا چاہیے آپ کو کہ کسی بھی بندے کو اگر وہ فائلر ہوتا ہے تو اس کا نقصان کیا ہے اور اس کا فائدہ کیا ہے۔ دونوں چیزوں کو جاننے کے بعد وہ بندہ، وہ کلائنٹ خود فیصلہ کرے کہ کیا اس کو فائلر ہونا چاہیے یا نہیں چاہیے۔ اگر آپ اس کو گائیڈ کرتے جائیں گے، جی فائلر ہونے کے فائدے یہ ہیں، فائلر ہونے کے یہ فائدے ہیں، اگر آپ اس کو اس حوالے سے آگاہ نہیں کریں گے کہ اس کی ذمہ داریاں کیا ہیں، اگر آپ فائلر ہو جاتے ہیں یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے، اس کو بھی آپ نے پورا کرنا ہے اور بہت سارے مراحل پر جا کر آپ کو اس حوالے سے جواب دہ بھی ہونا پڑے گا۔ تو ہر چیز کو پھونک پھونک کر آپ کو قدم رکھنا پڑتا ہے۔ تو اس طرح جو نقصانات ہیں یا کہہ سکتے ہیں کہ جو احتیاطیں ہیں وہ آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے۔ تو فردر ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ نمبر 1 پہ ہے کہ فائلر ہمیشہ جو ہے وہ ڈاکومنٹل ہوتا ہے، جو بھی اس کی معلومات ہوتی ہے وہ FBR کے پاس معلوم ہوتی ہے۔ کسی بھی طرح سے وہ اپنی بھی کسی بھی پراپرٹی کو، کسی بھی اکاؤنٹ کو، بینک بیلنس کو وہ ہڈن نہیں رکھ سکتا، چھپا نہیں سکتا۔ یہ کہہ دے کہ جی میں اب فلاں جو پراپرٹی ہے وہ FBR کو نہیں بتاتا یا جو ریٹرنز فائل کرنی ہے اس میں وہ شو نہیں کرتا، تو ایسا ممکن نہیں ہے، کیونکہ FBR کے پاس آپ کا جب شناختی کارڈ نمبر جاتا ہے نا تو وہ ہر طرح کی معلومات، ایون کہ آپ ایک 10 روپے بھی ودڈرا کرواتے ہیں، بینک سے نکلواتے ہیں، تو اس کی بھی معلومات FBR کے پاس ہوتی ہے۔ تو اسی طرح اگر کوئی آپ پراپرٹی خرید رہے ہیں، کوئی پیسے آپ نے جمع کروا رہے ہیں یا کوئی بھی کاروبار کر رہے ہیں، تو آپ کبھی بھی یہ غلطی نہ کریں کہ اس کو FBR کے جب آپ سال کے بعد ریٹرنز فائل کریں ستمبر میں، تو اس میں وہ چیز چھپا کر نہ رکھیں، ورنہ آپ کو FBR اس طرح ٹریٹ کرے گا جس طرح ایک ملزم کو ٹریٹ کیا جاتا ہے۔ وہ آپ کو نوٹس بھی بھیجے گا، اگر آپ اس کا جواب نہیں دیتے تو آپ کو جرمانہ بھی ہوگا، اگر آپ جرمانہ بھی ادا نہیں کرتے تو گرفتاری بھی ممکن ہے۔ یہ ہے پہلا جو نقصان FBR ہونے کا اگر آپ فائلر ہوتے ہیں تو۔ نمبر 2 پہ اگر آپ فنانشل ریکارڈ نہیں رکھتے، اپنے جو بھی آپ کے پاس پیسہ ہے وہ آپ خرچ کر رہے ہیں اور وہ آپ کوئی چیز جو کہیں سے آپ کی انکم جنریٹ ہو رہی ہے، آپ نے کسی جگہ پر انویسٹ کیا، وہاں پہ آپ کو اتنا پیسہ ملا یا اتنا فائدہ ملا یا کتنا نقصان ہوا، ہر چیز کے بارے میں آپ کے پاس ریکارڈ ہونا ضروری ہے۔ اکثر اوقات بندہ کہتا ہے جی میرا اپنا کاروبار ہے، میں اس کا ریکارڈ رکھوں نہ رکھوں میرے اوپر ہے، مگر اگر آپ FBR سے رجسٹرڈ ہیں، آپ فائلر ہیں، تو آپ کو نقصان کا بھی باقاعدہ طور پر رجسٹر جو ہے وہ بنانا پڑے گا، اس کا ریکارڈ مینٹین کرنا پڑے گا، اور آپ کو فائدے کا جو بھی ریکارڈ ہے وہ بھی مینٹین کرنا پڑے گا۔ تو ہر طرح سے آپ کے جو فنانشل ایکٹیویٹیز ہیں وہ باقاعدہ طور پر ریکارڈ میں آ جاتی ہیں۔ یہ صرف 1 یا 2 سال کی بات نہیں ہے، آپ کو 6 سال تک جو ہے اس ریکارڈ کو مینٹین کرنا پڑتا ہے۔ ابھی اگست کے ماہ ایک دوست کو جس مجھے میل کی انہوں نے اور کچھ ڈاکومنٹس شیئر کیے اور پوچھا کہ اس حوالے سے کیا مجھے کرنا چاہیے، اس کو 2019 میں اس نے ریٹرنز فائل کیے تھے اور اس کو 2024 اگست کے ماہ میں اس ریٹرنز کے حوالے سے پوچھا گیا۔ ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے فلاں ٹائم پہ ایک ہبہ کی تھی پراپرٹی اور آپ نے اس کے حوالے سے ہمارے FBR ڈپارٹمنٹ میں جب آپ نے ریٹرنز فائل کیے تو اس میں کلیئرنس نہیں لی، آپ اس حوالے سے کلیئرنس دیں آ کر۔ تو یہ نوٹس اور ٹائم پیریڈ کتنا تھا؟ 8 دن کا۔ فرض کر لیں اگر وہ بندہ باہر کی کسی کنٹری میں ہوتا ہے یا کہیں اور ہوتا ہے تو اس کو پاکستان میں آتے ہوئے یا پاکستان سے ایک شہر سے دوسرے شہر جاتے ہوئے ٹائم لگے گا،
ڈاکومنٹس اکٹھے کرنے میں ٹائم لگے گا، اور 2019 میں کیا سرکمسٹانسز تھے اس حوالے سے بھی اس بندے کو تمام تر چیزوں کو یاد کرنا پڑے گا اور اس کے حوالے سے باقاعدہ جواب دینا پڑے گا۔ اگر وہ جواب نہیں دیتا تو اس کو بھاری جرمانہ ہوگا، اور دونوں کو جس بندے نے ہبہ کی پراپرٹی وہ بھی، اور جس بندے نے وہ ہبہ وصول کیا اس بندے کو بھی جرمانہ ہوگا۔ اس کے علاوہ نیکسٹ پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں۔ کیسے آپ نے اگر کوئی چیز خریدی ہے، آپ کہتے ہیں جی میں بینک بیلنس نہیں رکھتا، میں کسی قسم کا جو ہے ریکارڈ نہیں رکھتا، آپ کیش پہ کام کرتے ہیں اور آپ نے کوئی چیز خرید لی ہے، ظاہر ہے کہ اگر آپ گاڑی خریدیں گے تو وہ بھی رجسٹر کروانا تو ضروری ہے۔ اگر آپ کوئی بھی پلاٹ خریدتے ہیں، کوئی اپارٹمنٹ خریدتے ہیں، ظاہر ہے کہ اگر آپ اس کو خریدیں گے تو اس کو اپنے نام پر ٹرانسفر تو ضرور کروائیں گے۔ جب آپ اس کو ٹرانسفر کروائیں گے تو سال کے بعد ریٹرنز فائل کرتے ہوئے اگر آپ نے سورس آف انکم نہ بتایا تو وہ آپ کی بلیک منی کہلائے گی۔ آپ نے وہ پیسے کہاں سے لیے یہ بتانا پڑے گا۔ تو اس لیے جب آپ رجسٹرڈ ہو گئے تو سمجھ لیں کہ ایک ایسا جال ہے جس سے آپ نکل نہیں پائیں گے۔ آپ کو ہر لحاظ سے اپنی سیل پرچیز کے بارے میں بتانا پڑے گا۔ کاروبار کرتے ہیں، پراپرٹی کا لین دین کرتے ہیں، یا کوئی بھی اور آپ کا بزنس ہے، آپ نے کیا بیچا، کیا خریدا، ہر طرح کا ریکارڈ مینٹین کرنا پڑے گا۔ کس چیز پہ آپ نے کتنا انویسٹ کیا، کتنا فائدہ ہوا، اور آپ کو اگر یہ تمام چیزیں مینٹین نہیں کرتے تو 114 کا نوٹس آپ کے گھر پہ آیا، پھر آپ اس کا جواب جمع کروائیں گے۔ اگر آپ جمع نہیں کرواتے، اس کے علاوہ بھی نوٹس بہت سارے ہوتے ہیں جو آ جاتے ہیں بندے کو، تو ان کا جواب بھی آپ کو دینا پڑے گا۔ تو ہر لحاظ سے جو ہے وہ آپ ایف بی آر میں رجسٹر ہو جاتے ہیں اور آپ کا تمام تر ریکارڈ جو ہے وہ ان کے پاس موجود ہوتا ہے۔ ٹیکس ریٹرن اگر آپ ٹائم پہ فائل نہیں کرتے، سال کے اینڈ میں ستمبر کا مہینہ ہوتا ہے جس میں تمام تر ریٹرنز فائل کی جاتی ہیں۔ اگر آپ اس مہینے میں کہیں گئے ہوئے ہیں، کسی ٹور پہ، کسی بزنس ڈیل پہ، یا کہیں اور پہ مصروف ہیں، تو آپ اگر اپنا ریکارڈ مطلب اپنے ریٹرنز فائل ٹائم پہ نہیں کرتے تو آپ کو ایک دن کا جو ہے وہ جرمانہ پڑے گا، اور آپ اگر وہ ٹائم پہ نہیں کریں گے تو اس کے مشکلات ہوں گی آپ پر۔ اس کے علاوہ اگر کوئی چیز آپ غلطی سے ڈکلیئر کر دیتے ہیں، آپ ریٹرنز فائل کر رہے تھے، آپ کہتے ہیں جی گاڑی ایک تھی، آپ 2 کہہ دیتے ہیں، تو وہ اگر آپ اس کو دوبارہ جو ہے وہ مینٹین کرنا چاہیں تو بڑا مشکل ہے۔ اسی طرح اگر آپ کوئی پراپرٹی پلاٹ خریدتے ہیں اور اس کو آپ ظاہر نہیں کرتے، ہڈن رکھتے ہیں، تو اس کا بھی آپ کو نقصان ہے۔ ہر لحاظ سے بندہ جو ہے وہ پھنس جاتا ہے کہ اب وہ کیا کرے، وہ ان چیزوں کو چھپائے یا ظاہر کرے۔ اس کے علاوہ آپ جو ہیں اپنی روزمرہ کی جو بھی اخراجات ہیں اس کو بھی مینٹین کرنا پڑتا ہے۔ تو کل ملا کے بات یہی ہے کہ اگر آپ تمام چیزوں کو مینٹین نہیں کرتے تو ایف بی آر کا شکنجہ جو ہے وہ آپ کے لیے تیار ہے، اور آپ اس کے اندر آنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ کیونکہ اگر آپ بزنس کرتے ہیں اور آپ بزنس کے دوران ریٹرنز وغیرہ فائل نہیں کرتے تو کسی بندے اس کو پتہ چلا ہے کہ آپ کے کاروبار فلاں جگہ پر ہے اور فلاں کاروبار آپ کر رہے ہیں اور آپ اس چیز کو ظاہر نہیں کر رہے، تو فوری طور پر وہ جو ایف بی آر کے نمائندے ہیں وہ آپ کی شاپ پر، آپ کے کاروبار پر آئیں گے، وہ آپ کو چیک اینڈ بیلنس کریں گے، جس سے آپ کی رسوائی ہوگی، اور اس طرح آپ کو ٹریٹ کیا جائے گا جیسے آپ کوئی ملزم ہیں۔ تو اس طرح کے حالات میں آپ بہت زیادہ نقصان اٹھا سکتے ہیں، اور ایمبیرسمنٹ بھی ہوتی ہے بندے کو کہ یار کہ آپ کے جو ایف بی آر کا چھاپا پڑا ہے جی، وہاں پر بہت سارے بندے آئے ہیں، ان کا جو فلاں چیزیں برآمد ہوئی یا نہ ہوئی، باتیں تو لوگ بنائیں گے کہ یار یہ پتہ ٹیکس چور ہے، یا اس بندے نے پتہ نہیں کون سا کرائم کیا ہے۔ تو اس حوالے سے بھی بندہ جو ہے وہ ایمبیرسمنٹ کا شکار ہوتا ہے، معاشرے میں اس کی بدنامی بھی ہوتی ہے۔ تو ان تمام چیزوں سے بچنے کے لیے جو ہے اگر آپ ٹیکس فائلر ہوتے ہیں تو وہ بھی بہتر ہے، مگر اس کے بھی کچھ سرکمسٹانسز ہیں، اگر نہیں ہوتے تو اس کے بھی فائدے ہیں۔ تو ہر لحاظ سے اگر آپ فائلر ہوتے ہیں تو اس کے کچھ نقصانات ہیں جس کا میں نے ابھی ذکر کیا۔ اس حوالے سے مزید اگر آپ کو کوئی سوال ہے تو ہمیں کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔